एक गांव में एक बहुत नेक दिल मगर गरीब आदमी रहता था। उसका नाम अब्दुल्लाह था। दिन रात मेहनत मजदूरी करके वो बमुश्किल अपने घर का खर्च पूरा करता। लेकिन एक दिन अचानक इसकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया कि सब कुछ बदल गया। इसकी इकलौती बेटी सख्त बीमार हो गई। गांव के हकीम और बड़े बड़े शहरों के डॉक्टर सब ने हाथ खड़े कर दिए। बेटी की सांसें दिन बदन अखरने लगीं। अब्दुल्लाह की आंखों में नींद गायब और दिल में खौफ और गम की रातें बसेरा कर गईं। एक रात वो रोते रोते अल्लाह के हुजूर गड़गड़ाने लगा। आंसुओं के साथ दुआ करता रहा कि या अल्लाह मेरी बेटी को शिफा दे दे, मैं बेबस हूँ, तेरी मदद का मोहताज हूँ। उसी रात उसे ख्वाब में एक बुजुर्ग नजर आए। इन्होंने कहा, बेटे गम ना कर, ला इलाहा इल्ला अनत सबहानिक अन्नी कनत मन अलिज़ालिमीन पढ़ना शुरू कर दे। ये आयत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ है। जिस तरह अल्लाह ने इन्हीं मछली के पेट से निकाला था, उसी तरह ये दुआ तेरी बेटी की बीमारी की अंधेरों को दूर करेगी। अब्दुल्लाह नींद से जागा तो उसके दिल को अजीब सुकून मिला। इसने वज़ू किया और सहरी के वक्त से ही मुसलसल इस आयत को पढ़ना शुरू कर दिया। सुबह शाम चलते फिरते, हत्ता की मजदूरी के दौरान भी यही कलमात उसकी ज़बान पर रहने लगे। दिल में यकीन था कि ये अल्फाज महज अल्फाज नहीं बल्कि अल्लाह के दर से निकलने वाली रोशनी हैं। दिन गुजरते गए। बेटी की हालत बिगड़ने की बजाय आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी। जहाँ पहले वो हरकत ना कर सकती थी, वहाँ अब बैठने लगी। जहाँ पहले खाने का नवाला इसके गले से नीचे नहीं उतरता था, वहाँ अब वो खुद खाने लगी। गांव वाले हैरान हो गए। सब कहते कि ये तो शिफा अल्लाह ही की तरफ से है। अब्दुल्लाह ने ना सिर्फ अपनी बेटी के लिए ये दुआ पढ़नी शुरू की बल्कि इसकी बरकत से इसके घर में भी रहमत के दरवाजे खुलने लगे। मजदूरी में बरकत हो गई। जहाँ पहले दिन भर मेहनत के बाद चंद सके मिलते थे, वहाँ अब लोग खुद बढ़ चढ़कर मजदूरी देते। बेटी की सेहत भी बहाल हो गई। अब्दुल्लाह का यकीन और ईमान और बढ़ गया। रफ्ता रफ्ता गांव के लोग भी अब्दुल्लाह से दुआ का ये वजीफ़ा सीखने लगे। जो कोई मुश्किल में आता, अब्दुल्लाह कहता कि दिल की सच्चाई और आंसुओं के साथ ये दुआ पढ़ो। कई किसानों के खेत सूखने के बाद बारिश से सरसब्ज हुए, कई घरों की बेरोजगारी ख़त्म हुई, कई बीमार सेहतमंद हो गए। यूं वो आयत करीमा जिसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अंधेरों में पढ़ा था, इस गांव के लिए रोशनी का चिराग बन गई। अब्दुल्लाह अक्सर अपनी बेटी को देखकर कहता, बेटी तेरी बीमारी ने हमें अल्लाह के करीब कर दिया। ये दुआ हमारी नस्लों के लिए ख़जाना है। आज भी लोग इस गांव में जब कोई मुश्किल आती है तो सबसे पहले यही दुआ पढ़ते हैं। उनके दिलों में यकीन है कि अल्लाह की रहमत बेहद है और आयत करीमा इस रहमत का दरवाज़ा खोलने वाली कुंजी है। अब्दुल्लाह की बेटी के सेहतयाब होने के बाद पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग हैरान थे कि कैसे एक ऐसे कलमात ने जो कुरान का हिस्सा हैं, एक मुर्दा दिल जिस्म को ज़िंदगी बख्शी। कुछ लोगों के दिल में शक भी था। वो सोचते थे कि शायद ये महज इत्तिफाक है, मगर वक्त गुजरता गया और एक के बाद एक वाक़यात ने ये शक दूर कर दिया। गांव के एक बूढ़े किसान रहमतदीन के खेत कई सालों से खुश्क पड़े थे। वो बेचता था मगर फसल सूख जाती। इसने अब्दुल्लाह से मुलाकात की और कहा, भाई, क्या वाकई ये आयत इतनी बाबरकत है? अब्दुल्लाह ने मुस्कुरा कर कहा, भाई, ये कोई आम दुआ नहीं, ये अल्लाह के कलाम का हिस्सा है। इसे यकीन के साथ पढ़ो, देखो अल्लाह कैसे मदद फरमाता है। रहमतदीन ने भी सुबह शाम इस दुआ को पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि बादल छा गए और बारिश ने खेतों को सैराब कर दिया। वो खेत जो साल साल बांझा पड़े थे, सरसब्ज हो गए। गांव के लोग हैरान हो गए। अब शक की जगह ईमान ने ले ली। उसी गांव में एक बेवा औरत थी जिसका बेटा शहर जाकर मेहनत मजदूरी करता था, मगर कई माह से इसकी कोई खबर ना थी। औरत की आंखें बेटे की राह देख देख कर पथरा गई थीं। एक दिन वो अब्दुल्लाह के पास आई और रोते हुए कहा, बेटे, मेरे लिए भी दुआ करो, मेरा जिगर गोशा कहाँ है, कुछ खबर नहीं। अब्दुल्लाह ने उसे आयत करीमा सिखाई और कहा, ये अल्लाह की तरफ रुजू की सबसे प्यारी सूरत है। तो भी उसी यकीन के साथ पढ़ती रह। बूढ़ी मुँह ने दिन रात ये कलमात दोहराना शुरू कर दिए। उसकी ज़बान पर बस एक ही वरद था, ला इलाहा इल्ला अनत सबहानिक अन्नी कनत मन अलिज़ालिमीन। कुछ ही दिन गुजरे थे कि उसका बेटा अचानक गांव वापस आ गया। इसने बताया कि वो एक हादसे में फंस गया था, कैद भी रहा मगर अचानक ही रिहाई मिल गई। उसकी मुँह जान गई कि ये सब इस दुआ की बरकत से हवा है। अब गांव का हर फर्द इस आयत को अपना सहारा बना बैठा था। बच्चों के इम्तिहान में कामयाबी हो या किसानों की फसल, बीवाओं के दुख हों या बीमारों की दुआएं, हर कोई इस आयत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना चुका था।
عبداللہ کی بیٹی جسے سب نے موت کے دہانے سے لٹتا دیکھا تھا اب جوان ہو چکی تھی۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ لوگوں کو آیت کریمہ کے فضائل بتاتی۔ کئی بار وہ کہتی، میں اس آیت کی زندہ مثال ہوں۔ اگر میرے والد اس کلام پر یقین نہ کرتے تو شاید میں آج زندہ نہ ہوتی۔ وقت گزرتا گیا، عبداللہ کے دل میں ایک خواہش جاگی کہ وہ اس پیغام کو صرف اپنے گاؤں تک محدود نہ رکھے۔ وہ قریبی دیہات میں جانے لگا۔ جہاں بھی جاتا لوگوں کو یہ دعا سکھاتا، ان کے قصے سنتا اور ایمان کو مضبوط کرتا۔ بعض جگہ لوگ اسے جھوٹا بھی کہتے، مگر کچھ ہی دنوں بعد وہی لوگ واپس آتے اور اپنی مشکل کے حل ہونے کی خبر سناتے۔ ایک دن ایک قافلہ گاؤں کے قریب آ کر رکا۔ قافلے میں ایک تاجر تھا جس کا بیٹا شدید بیمار تھا۔ اس نے گاؤں والوں سے سنا کہ یہاں ایک شخص ہے جو دعا کے ذریعے لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرواتا ہے۔ وہ عبداللہ کے پاس آیا اور کہا، میرے بیٹے کی سانسیں رکی رکی سی ہیں، ڈاکٹر جواب دے چکے ہیں، کچھ کرو۔ عبداللہ نے اس کے کان میں صرف یہی کہا، یہ دعا پڑھتے رہو اور یقین رکھو کہ شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تاجر نے اپنے بیٹے کے بستر پر بیٹھ کر رات بھر یہی دعا پڑھی۔ صبح جب سورج نکلا تو بیٹا صحت یاب ہو چکا تھا۔ تاجر نے عبداللہ کو ڈھیروں سونا چاندی دینا چاہا مگر عبداللہ نے مسکرا کر کہا، یہ کلمات بیچنے کے نہیں، یہ تو اللہ کا عطیہ ہیں۔ اس واقعے کے بعد آیت کریمہ کی برکت کا چرچا دور دور تک پھیل گیا۔ لوگ میلوں کا سفر طے کر کے عبداللہ کے گاؤں آتے، اس سے دعا سیکھتے، اپنی مشکلات سناتے اور اللہ کی طرف چکتے۔ سال گزرتے گئے اور عبداللہ بڑھاپے کو پہنچ گیا، مگر اس کی زبان پر اب بھی وہی دعا جاری رہتی۔ گاؤں کے لوگ کہتے تھے کہ عبداللہ کی زندگی آیت کریمہ کا زندہ ثبوت ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو موت کے منہ سے واپس پایا، اپنے گھر کو رحمتوں سے بھرا، گاؤں کے لوگوں کو روشنی دکھائی اور خود کو اللہ کا مقرب بندہ بنا لیا۔ آخرکار ایک دن عبداللہ کا وقت بھی آ گیا۔ بستر مرگ پر بھی وہ یہی دعا دہرا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہوئیں تو چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ گاؤں کے لوگ روتے تھے مگر سب کے دل میں ایک سکون تھا کہ عبداللہ نے انہیں ایک خزانہ دے دیا ہے جو نسلوں تک چلتا رہے گا۔ آج بھی اس گاؤں کے لوگ جب بھی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو عبداللہ کو یاد کرتے ہیں اور آیت کریمہ پڑھتے ہیں۔ ان کا یقین ہے کہ جس دعا نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے اندھیروں سے نجات دی، جس نے عبداللہ کی بیٹی کو زندگی دی، جس نے کھیتوں کو سرسبز کیا اور گمشدہ بیٹوں کو واپس لایا، وہ دعا آج بھی ویسے ہی زندہ ہے۔ شام کے ایک پرانے شہر میں سعید نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ وہ بچپن سے ہی ذہین، نیک اور خدمت گزار تھا لیکن قسمت اس پر مہربان نہ تھی۔ اس کے والد جلدی وفات پا گئے، گھر کا بوجھ اس کے کاندھوں پر آ گیا۔ وہ دن رات محنت کرتا مگر غربت اس کے گھر کا سایہ بن چکی تھی۔ ایک دن شہر میں سخت قحط پڑ گیا، کھیت سوکھ گئے، بازار خالی ہو گئے، بھوک نے ہر گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سعید کی ماں بیمار پڑ گئی، بہنوں کے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا۔ وہ بار بار اللہ کے حضور گڑگڑاتا مگر دل میں بے بسی بھی بڑھتی جاتی۔ ایک رات وہ مسجد کے کونے میں بیٹھا رو رہا تھا۔ اچانک ایک بزرگ عالم مسجد میں داخل ہوئے۔ انہوں نے سعید کو روتے دیکھا تو پوچھا، بیٹے کیا غم ہے؟ سعید نے اپنی ساری کہانی بیان کر دی۔ بزرگ نے کہا، بیٹے، غم کے اندھیروں کو اللہ ہی کی روشنی دور کر سکتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں اندھیروں کا سامنا کیا تو یہی دعا پڑھی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو بھی دل کی گہرائی سے یہی دعا پڑھ، یقین رکھ تیرے لیے بھی دروازے کھلیں گے۔ سعید نے اس دن سے یہ دعا اپنا ورد بنا لیا۔ دن رات جاگتے سوتے چلتے پھرتے اس کی زبان پر یہی کلمات رہنے لگے۔ اس کی ماں نے بھی کمزور آواز میں یہی دعا پڑھنی شروع کی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ شہر میں اچانک بارش برسنے لگی۔ قحط ٹوٹ گیا، کھیت ہرے بھرے ہونے لگے۔ سعید کو مزدوری کے کئی نئے مواقع ملے، مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ شہر کے ایک ظالم امیر کی بیٹی سخت بیمار ہو گئی تھی۔ اس نے بڑے بڑے حکیم بلائے مگر کوئی شفا نہ دے سکا۔ ایک دن کسی نے سعید کا ذکر کیا کہ وہ آیت کریمہ کو پڑھتا ہے اور اس کے گھر پر برکتیں برسنے لگی ہیں۔ امیر نے سعید کو بلایا اور کہا، اگر تو میرے بیٹی کے لیے دعا کرے اور وہ صحت یاب ہو جائے تو میں تجھے خزانہ دے دوں گا۔ سعید نے کہا، یہ دعا بیچنے کے لیے نہیں ہے، لیکن میں تیرے بیٹی کے لیے اللہ سے دعا ضرور کروں گا۔ اس نے بیمار لڑکی کے سرہانے بیٹھ کر آیت کریمہ کا ورد شروع کیا۔ اس نے دل سے اللہ کو پکارا۔ کئی دنوں کی محنت، آنسو اور دعائیں رنگ لائیں۔ وہ لڑکی جو بستر مرگ پر تھی آہستہ آہستہ صحت یاب ہونے لگی۔ امیر حیران رہ گیا۔ اس نے خزانہ دینے چاہے مگر سعید نے انکار کر دیا۔ سعید نے کہا، مجھے دنیاوی دولت نہیں چاہیے،
میرا سرمایہ تو یہی دعا ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ خبر شہر بھر میں پھیل گئی۔ لوگ سعید کے پاس آنے لگے۔ کوئی روزگار کی پریشانی لے کر آتا، کوئی بیماری، کوئی غم اور کوئی تنہائی۔ سعید سب کو یہی سکھاتا کہ اپنے دل کی گہرائی سے آیت کریمہ کو پڑھو، یقین رکھو اور اللہ سے مانگو۔ ایک دن شہر کے بادشاہ کو پتہ چلا۔ وہ سخت مغرور اور طاقتور تھا، مگر ایک رات اس پر بھی مصیبت آئی۔ اس کے بیٹے کو دشمنوں نے قید کر لیا۔ فوجی ناکام ہوئی۔ بادشاہ نے سعید کو بلایا اور کہا، میرے بیٹے کی رہائی کے لیے دعا کر۔ اگر وہ لوٹ آیا تو میں تیری باتوں پر یقین کروں گا۔ سعید نے کہا، یہ دعا دنیا کے بادشاہوں کے دربار کے لیے نہیں، بلکہ آسمانوں کے بادشاہ کے دربار کے لیے ہے۔ اگر تو بھی عاجزی سے یہ دعا پڑھے تو دیکھ، اللہ تیرے بیٹے کو بھی واپس لائے گا۔ بادشاہ نے غرور چھوڑ دیا، محل کے کمرے میں تنہا بیٹھ کر یہی دعا پڑھنی شروع کر دی۔ دن رات کی تسبیح اور رسوم کے بعد اچانک خبر آئی کہ اس کا بیٹا دشمن کی قید سے آزاد ہو کر واپس آ گیا ہے۔ بادشاہ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ سعید کے پاس گیا اور کہا، آج مجھے سمجھ آ گئی کہ اصل بادشاہ وہی ہے جس کے سامنے حضرت یونس نے یہ دعا پڑھی تھی۔ شہر کی فضا بدل گئی۔ لوگ اب دولت اور طاقت پر نہیں بلکہ اللہ کی طرف جھکنے لگے۔ مسجدیں آباد ہو گئیں، گھروں میں ذکر الہی گونجنے لگا۔ سعید کی ماں اور بہنیں بھی سکون کی زندگی گزارنے لگیں۔ سعید کو دنیاوی عزت ملی مگر اس کا دل عاجزی میں جھکا رہا۔ اس دعا کی برکت سے ایک پورا شہر بدل گیا۔ جو شہر قحط، ظلم اور بیماری میں ڈوبا ہوا تھا، وہ ایمان، رحمت اور امن کا گہوارہ بن گیا۔ لوگ نسل در نسل اپنے بچوں کو یہی سکھانے لگے کہ مصیبت کا اصل سہارا یہی دعا ہے۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ اس شہر کے ہر گھر کی دیواروں پر آیت کریمہ کی گونج سنائی دیتی ہے، اور جو بھی وہاں قدم رکھتا ہے اس کے دل میں سکون اتر جاتا ہے۔